بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا عبد اللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن صالح بن کیسان عن عروة بن زبیر عن عائشہ ام المؤمنین قالت فرض اللہ الصلاة حین فرضها رکعتین فی الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزید فی صلاة الحضر۔ پہلے حدیث کی سند بیان دیکھیے۔ یہ حدیث حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں فرض اللہ الصلاة حین فرضها، کہ اللہ نے جب نماز کو فرض کیا تو سفر و حضر میں دو رکعت فرض کیا۔ نماز کی فرضیت شب معراج میں ہوئی۔ اس وقت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس نہیں تھیں، تو یہ مراسیل عائشہ سے ہوئی یہ حدیث روایت، اور انہوں نے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا کسی دوسرے صحابی سے سنا ہوگا۔ بہرحال یہ حدیث حجت ہے، اس لیے کہ اگر صحابی کوئی ایسی بات اور واقعہ بیان کریں جو رائے سے معلوم نہ ہو سکتا ہو تو اس کے لیے حکم رفع ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کی دوسری روایت میں یہ ہے فرضت الصلاة رکعتین ثم ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ففرضت اربعا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شروع میں ہر نماز دو رکعت تھی، بعد میں 4 رکعت والی جو نماز ہے، نماز ظہر اور نماز عصر، نماز عشاء، بعد میں ان میں 2 رکعت کا مزید اضافہ کیا گیا۔ البتہ مغرب کی نماز شروع ہی سے 3 رکعت ہے، اس لیے کہ عروہ ابن زبیر سے جو روایت ہے عائشہ صدیقہ کی، اس میں یہ بھی ہے الا المغرب فإنها كانت ثلاثہ۔ بات سمجھئے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں فأقرت صلاة السفر، کہ سفر کی نماز تو وہی پہلی والی 2 رکعت برقرار رکھی گئی، وزید فی صلاة الحضر، اور مقیم کی نماز میں 2 رکعت کا مزید اضافہ ہو گیا۔ بات سمجھ گئے؟ تو اس سے ایک حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت بھی ہے فرض اللہ الصلاة علی لسان نبیکم فی الحضر 4 رکعات وفی السفر رکعتین۔ اور ایک روایت میں افترض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین فی السفر کما افترض فی الحضر 4۔ حضرت عمر کی روایت میں ہے صلاۃ السفر رکعتین، سمجھ گئے؟ ایسے صلاۃ الاضحیٰ رکعتین، صلاۃ الفطر رکعتین، صلاۃ الجمعۃ رکعتین، سمجھ گئے؟ تو اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ سفر میں قصر عزیمت ہے، رخصت نہیں ہے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھنا ہی سفر میں فرض ہے۔ 4 رکعت اگر نماز پڑھے گا تو وہ انسان گناہگار ہو جائے گا۔ اور اگر مسافر امام نے اگر مقیم مقتدیوں کو 4 رکعت نماز پڑھا دی تو مقتدیوں کی نماز باطل ہو جائے گی۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قصر رخصت ہے، اگر 4 رکعت والی نماز پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کی دلیل یعلی ابن امیہ کی روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر ابن خطاب سے کہا کہ آج بھی لوگ نمازوں میں قصر کرتے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ اگر کافروں کی طرف سے آزمائش میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو قصر کیا کرو، آج تو خوف ختم ہو چکا ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے بھی ویسی تعجب ہوا تھا جیسے تمہیں تعجب ہوا، تو میں نے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تو سرکار نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقہ۔ بات سمجھ گئے؟ اس حدیث کا ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ تو ہمارے لیے حجت ہے کہ 2 ہی رکعت پڑھنا سفر میں، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا فاقبلوا صدقہ، تو اب خیار رد شرعاً باقی نہ رہا، اس لیے کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ اچھا، اور ایک ان کی دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقصر فی الصلاۃ ویتم ویفطر ویصوم۔ بات سمجھ گئے؟ تو اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہا، فلم یزد علی رکعتین حتی قبضہ اللہ، وصحبت ابا بکر فلم یزد علی رکعتین حتی قبضہ اللہ تعالی، وصحبت عثمان فلم یزد علی رکعتین حتی قبضہ اللہ تعالی، وقد قال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سفر میں قصر عزیمت ہے، یہی اکثر علماء اور فقہا کا مذہب ہے کہ قصر واجب ہے۔ یہ قول حضرت عمر ابن خطاب، حضرت علی، عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر ابن عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، اور بعد تابعین میں حضرت عبدالعزیز، حسن بصری، قتادہ، حماد ابن ابی سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ بلکہ حماد نے تو کہا یعید من صلی فی السفر اربعا، جس نے 4 رکعت نماز سفر میں پڑھ لی وہ اس نماز کا اعادہ کرے گا۔ اب رہا قرآن میں تو فرمایا ہے فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز میں قصر کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں قصر اگر کر لی جائے تو حرج نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قصر واجب نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر قصر سے مراد قصر فی الاوصاف ہے،
یعنی کہ بجائے کھڑے ہونے کے بیٹھ کر نماز پڑھ لی، یا دشمن کا خوف ہے تو رکوع اور سجدہ ترک کر دیا، یہ مراد ہے۔ قصر اوصاف ہے اس آیت میں مراد، قصر رکعات نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، چلیے اگلی روایت دیکھیے، اگلا باب، باب وجوب الصلاۃ فی الثیاب۔ یہ باب اس بارے میں کہ کپڑوں میں نماز واجب ہے، یعنی ستر عورت کے ساتھ۔ ستر عورت بالاتفاق فرض ہے، اور ہمارے یہاں پر یہ ستر عورت شرط صحت صلاۃ سے ہے۔ بات سمجھیے؟ ہاں، اور اللہ رب العزت کا ارشاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ زینت سے مراد کپڑے ہیں، اور مسجد سے مراد جو ہے وہ نماز ہے نا؟ تو معنی یہ ہوا، اے لوگوں اپنے کپڑے پہنو ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے وقت میں کپڑے پہنو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کے وقت میں کپڑے پہننا، ستر عورت یہ واجب ہے، فرض ہے، بلکہ صحت نماز کے لیے شرط ہے۔ اس لیے اگر کسی نے تنہا بھی نماز پڑھی اور ستر عورت نہیں کیا تو اس کی نماز جائز نہیں ہے، اگرچہ اس کے پاس کوئی دوسرا شخص موجود نہ ہو۔ ہاں، فرماتی ہیں وَيُذْكَرُ عَنْ سَلْمَى ابن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری روایت یہ ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں شکار کرتا ہوں، تو کیا میں شکار کرنے جاتا ہوں، میرے پاس صرف ایک قمیص ہوتی ہے، تو کیا میں ایک قمیص میں نماز پڑھ لوں؟ تو فرمایا نعم، ہاں، ایک قمیص ہی میں نماز پڑھ لو، لیکن اس کو ٹانک لو، ولو بشوکۃ، اگرچہ ٹانکنے کے لیے تمہیں کچھ نہ ملے تو لمبے کانٹے ہی سے اپنی قمیص کو ٹانگ لیا کرو۔ ٹانگنا سمجھتے ہو؟ جیسے بٹن لگاتے ہیں، ایسے ہی اپنے جو کھلا ہوا قمیص کا حصہ ہے اس کو کانٹے سے ٹانگ لو، تاکہ جب تم رکوع میں جاؤ تو اعضائے عورت پر نظر نہ پڑے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں۔ فرماتے امام بخاری وفی اسناد ہی نظر، یہ حضرت سلمہ ابن اکوع سے ان کے اس قول کی روایت کرنے میں جو سند ہے اس سند میں نظر ہے۔ نظر یہ ہے کہ حضرت سلمہ ابن اکوع سے روایت کرنے والے ہیں موسیٰ بن ابراہیم، اور موسیٰ بن ابراہیم کے بارے میں یحییٰ ابن قطان نے کہا کہ وہ منکر الحدیث ہیں۔ اس وجہ سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی اسناد میں نظر ہے، اس کی اسناد میں نظر ہے۔ ہاں، فرماتی ہیں اگلا باب دیکھو، ومن صلی فی الصوم الذی یجامع فیہ ما لم یر فی اذن۔ یہ بات اس انسان کے بارے میں جو نماز پڑھے اس کپڑے میں جس میں کہ مجامعت کی ہے، جب تک کہ اس میں کوئی نجاست کا اثر نہ ہو۔ یہ
پوری حدیث حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بہن ام حبیبہ ام المومنین سے معلوم کیا کیا نبی کریم علیہ السلام اس کپڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے جس میں کہ مجامعت کرتے؟ تو فرمایا نعم اذا لم یرا فی باسا، ہاں اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیتے جب کہ اس میں کوئی خلاف طہارت ناپاک چیز نہ دیکھتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگلی روایت دیکھیے، وَأَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یطوف بالبیت عریان، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی بیت اللہ کا ننگا طواف نہ کرے۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کا ایک حصہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 9 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر کچھ اعلان کرائے تھے نبی کریم کے حکم سے۔ انہی اعلانوں میں سے ایک اعلان یہ بھی تھا، اللہ یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ ننگے طواف کرنا جائز نہیں ہے، جو کہ نماز کے مشابہ ہے۔ تو جب طواف ننگا کرنا جائز نہیں ہے تو نماز ننگا ہو کر پڑھنا بدرجہ اولا جائز نہیں ہوگا۔ اگلی روایت یہ پہلے گزر گئی ہے، ام عطیہ کی روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں امرنا ان نخرج الحیض یوم العیدین وذوات الخدور، کہ ہم کو حکم دیا گیا تھا کہ حیض والی عورتوں کو عید کے دن نکالیں اور پردہ نشینیوں کو نکالیں۔ فیشہدن جماعت المسلمین ودعوتہم، وہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کی دعا میں شریک ہوں۔ ویعتزل الحیض عن مصلاہن، اور حیض والی عورتیں اس جگہ سے دور رہیں جو جگہ کی عورتوں کے نماز پڑھنے کی ہے۔ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ احدانا لیس لها جلباب، ایک عورت تو ایسی ہوتی ہے کہ جس کے پاس کوئی چادر نہیں ہوتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا لتلبسها صاحبتها من جلبابها، کہ وہ اپنی سہیلی اس کی سہیلی اس کو اپنی چادر میں لپیٹ کر لے جائے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب عیدین کی نماز کے لیے نکلنے میں بھی ستر عورت کے بغیر نکلنا جائز نہیں ہے، تو جب عید کے لیے ستر عورت ضروری ہے تو فرض نمازوں کے لیے بدرجہ اولا ضروری ہوگا۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ اگلی روایت عبداللہ ابن رجا نے کہا حدثتنا ام عطیہ سمیت النبی، یہاں پر صراحتاً سننے کی روایت ہے۔ باب عقد الازار علی القفا فی الصلاۃ، یہ باب اس بارے میں کہ نماز میں اپنی گردن پر چادر باندھ لے، نماز میں اپنی گردن پر چادر باندھ لے، یعنی کوئی انسان جب نماز پڑھے تو اپنی چادر کا کنارہ جو ہے وہ اپنی گردن پر باندھ لے تاکہ کشف عورت کا اندیشہ نہ رہے۔ ہاں اگلا باب دیکھیے، اگلی حدیث دیکھیے، وقال ابو حازم عن سہل صلوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاقدی عذرہم علی عواتقہم، کہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نماز پڑھتے تھے سرکار کے ساتھ اس حال میں کہ اپنی چادریں اپنی گردنوں پر باندھے رہتے تھے۔
سہل ابن سعد ساعدی انصاری خزرجی صحابی ہیں، ان کا نام تھا حزن۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام بعد میں سہل رکھا۔ ان کا وصال سن 91 ہجری میں ہوا اور یہ مدینہ طیبہ میں انتقال کرنے والے آخری صحابی ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اب اگلی روایت دیکھیں۔ حدثنی واقد ابن محمد عن محمد ابن المنکدر قال صلی جابر فی ازار قد عقدہ من قبل قفاہ، کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چادر میں نماز پڑھی اس حال میں کہ اس کو اپنی گدی کے پیچھے سے باندھ رکھا تھا، اور آپ کے دوسرے کپڑے مشجب پر جو 3 ڈنڈے کھڑا کر کے باندھ لیتے ہیں کوئی سامان رکھنے کے لیے۔ تو ان سے ایک صاحب نے کہا آپ ایک چادر میں نماز پڑھ لیں حالانکہ آپ کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا میں نے یہ اسی لیے کیا ہے تاکہ مجھ کو تم جیسا احمق دیکھ لے، اور کہا اینا کانا لہو ثوبان علی عہد النبی، ہم میں سے کون تھا جس کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 2 کپڑے تھے؟ یعنی صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان تو ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس ایک سے زیادہ اور کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ احمق حمق سے بنا ہے، اس کا معنی وضع الشیء فی غیر محلہ ہے نا، وضع الشیء فی غیر محلہ مع العلم بقبحہ، یہ ابن اثیر نے کہا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور بھی کپڑے تھے، مگر آپ نے ایک کپڑا پہن کر نماز اسی لیے پڑھی تاکہ سب کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا یہ جائز ہے۔ ہاں، اور یہی روایت ہاں عامۃ الفقہاء نے یہی فرمایا، اور ایک کپڑے میں نماز پڑھنا یہ بلا شبہ جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اور بھی کپڑے ہوں۔ تو ابھی باب آئے گا کہ 2 کپڑے میں نماز پڑھے، اور جس کو اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے وہ اپنی وسعت کا اظہار کرے۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ عالم کسی کو احمق کہہ سکتا ہے جب کہ اس سے کوئی سنت امر مخفی رہ جائے تو اس پر زجر و توبیخ کے لیے، اور جاہل پر انکار میں تغلیظ کا جواز ثابت ہوا۔ فرماتے ہیں محمد بن منکدر کہ میں نے جابر ابن عبداللہ کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور کہا جابر ابن عبداللہ نے کہ میں نے ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے سرکار کو دیکھا ہے۔ ہاں، چلیے اگلا باب الصلاۃ فی الثوب الواحد ملتحفا بھی، یہ بات اس بارے میں کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا، اس کپڑے کو لحاف بنا کر یعنی اس کپڑے کو اوڑھ کر، ہے نا۔ امام زہری نے اپنی حدیث میں کہا الملتحف المتوشح، ملتحف متوشح ہے
اور متوشح کسے کہتے ہیں، ملتحف کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا وَهُوَ الْمُخَالِفُ بَيْنَ طَرْفَيْهِ، یہ وہ شخص ہے جو کپڑے کے دونوں کنارے ان کے مخالف کندھوں پر ڈالے۔ کیا یہ وہ شخص ہے جو اپنے کپڑے کے دونوں کنارے ان کے مخالف کندھوں پر ڈالے۔ وَهُوَ الْإِشْتِمَالُ عَلَى الْمَنْكَبَيْنِ، اور اسی کو اشتمال علی المنکبیہ یعنی کاندھوں پر لپیٹنا بھی کہتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اب التوشح سے بنا ہے متوشح، اور توشح کا معنی ہے کپڑے کو بغل کے نیچے سے نکال کر کاندھے پر ڈالنا، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ چادر کے داہنے کنارے کو بائیں بغل سے نکال کر بائیں کاندھے پر ڈالنا، اور بائیں کنارے کو داہنی بغل سے نکال کر کاندھے پر ڈال کر سینے پر لا کر باندھ دینا، اور اگر کپڑا بڑا ہو تو اسے بغیر باندھے چھوڑ دینا۔ ہاں بات سمجھ گئے؟ اب یہ کہنا قال زوری فی حدیث ہی، امام زوری کی پوری روایت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو دیکھا کہ چادر میں لپٹ کر نماز پڑھ رہا ہے، تو اس سے کہا تم لوگ چادر کو لپیٹ کر نماز نہ پڑھو اور یہودیوں سے مشابہت نہ کرو، اگر کسی کے پاس ایک سے زائد کپڑا نہ ہو تو اس کا تہمند بنا لے۔ بات سمجھیے؟ اگلی روایت دیکھیں، قالت ام ہانی التحف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بثوب وخالف بین طرفیہ علی عاتقیہ، کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک کپڑے کو اوڑھ کر نماز پڑھی اور اس کے دونوں کناروں کے درمیان ہے نا مخالفت کا معنی بتا دیا میں نے آپ کو کہ چادر کا دائیں کنارہ بائیں بغل سے نکال کر کاندھے پر ڈال دیں اور بایاں کنارہ دائیں بغل سے نکال کر کاندھے پر ڈال کر آگے سامنے باندھ دیں۔ اور اس مخالفت کا فائدہ کپڑے میں یہ ہوتا ہے کہ مصلی کی اپنی نظر بھی اپنے اعضائے عورت پر نہیں پڑتی ہے جب کہ وہ رکوع کرتا ہے، اور ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب رکوع سجدہ کرے گا تو اس کی چادر اس کے بدن سے سرکے گی نہیں۔ یہ ام ہانی بنت ابی طالب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، ان کا نام فاختہ ہے۔ اگلی روایت حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ قال حدثنا ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عمر ابن ابی سلمہ ان نبی کریم علیہ السلام نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، قد خالف بین طرفی، سرکار نے اس کے دونوں کناروں کے درمیان مخالفت کی۔ مخالفت کا میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کی تفصیل کا ذکر کیا۔ یہ عمر ابن ابی سلمہ عمر ابن ابی، تو ابو سلمہ کا نام عبداللہ مخزومی ہے، یہ نبی کریم کے حجرے میں انہوں نے پرورش پائی، اور ہجرت کے دوسرے سال حبشہ میں پیدا ہوئے۔ عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں سن 83 ہجری میں ان کا مدینہ طیبہ میں وصال ہوا۔ پھر وہی روایت ہے ابو سلمہ کی انہ رأى النبی، کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو ام سلمہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔
اور آپ نے اپنے دونوں کنارے اپنے کاندھے پر کپڑے کے دونوں کنارے ڈال رکھے تھے۔ پھر وہی روایت ہے، رأیت رسول اللہ یصلی فی ثوب واحد مشتملا بہ فی بیت ام سلمہ واضعا طرفیہ علی عاتقیہ۔ ملا ایک کپڑے میں نماز پڑھنا یہ جائز ہے۔ اس تعلق سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ 11 صحابہ سے روایت ہے کہ دوسرے کپڑے کے موجود ہونے کے وقت میں بھی ایک کپڑے میں نماز پڑھنا۔ ابو ہریرہ، طلق ابن علی، جابر ابن عبداللہ، عبداللہ ابن عمر، عمر ابن ابی سلمہ، سلمہ ابن اکوع، عبداللہ ابن عباس، ابی ابن کعب، ابو سعید خدری، انس ابن مالک اور ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہم۔ سمجھ گئے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر اور کپڑے موجود ہوں تو افضل یہ ہے کہ 2-3 کپڑوں میں نماز پڑھیں، افضل ہے، لیکن یہ نہیں کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی فتح مکہ کے موقع پر، تو میں نے پایا کہ حضور غسل فرما رہے ہیں اور فاطمہ آڑ کیے ہوئے ہیں۔ ام ہانی کہتی ہیں فسلمت علیہ، میں نے حضور کو سلام کیا، فقالت، تو سرکار نے فرمایا من ہذہ، یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا انا ام ہانی بنت ابی طالب، تو سرکار نے فرمایا مرحبا بام ہانی۔ جب فلما فرغا من غسلہ، جب سرکار اپنے غسل سے فارغ ہو گئے، قام، تو سرکار کھڑے ہوئے، فصلی 8 رکعات، تو سرکار نے 8 رکعت نماز پڑھی، ملتحفا فی ثوب واحد، یہی محل ترجمہ ہے، ایک کپڑے کو اوڑھ کر۔ فلما انصرف قلت یا رسول اللہ، جب سرکار فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کیا رسول اللہ، زعم ابن امی، میری ماں کے بیٹے، کون؟ علی، انہوں نے کہا کہ انی قاتل رجلا قد اجرتہ، کہ میں قتل کروں گا اس مرد کو۔ کون سے مرد کو؟ ام ہانی کہتی ہیں میں نے اس کو پناہ دے دی ہے، امان دے دی ہے۔ وہ کون ہے؟ اجرتہ کی ضمیر سے بدل، فلاں ابن حبیرہ، حبیرہ کا فلاں بیٹا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد اجرنا من اجرت یا ام ہانی، اے ام ہانی، جس کو تم نے پناہ دے دی اس کو ہم نے پناہ دے دی۔ ام ہانی کہتی ہیں یہ چاشت کا وقت تھا، کیا معلوم ہوا کہ چاشت کی نماز سرکار نے 8 رکعت پڑھی اور ایک کپڑے میں پڑھی، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا یہ جائز ہے۔ اب یہ کس کے لیے امان کی بات کر رہی ہیں؟ یہ ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہیں، اور ام ہانی کا نام فاختہ ہے۔ ان کا نکاح ابو وہب بن عمرو بن عائز بن عمران مخزومی سے ہوا تھا۔ ام ہانی کی اولاد میں ہانی، یوسف، جعدہ اور عمر ہیں۔ اپنے بیٹے ہانی کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ ام ہانی کے نام سے مشہور ہے، اور
ام ہانی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جعدہ ابن حبیرہ اور ایک دوسرے مرد کے بارے میں جنہوں نے حضرت خالد ابن ولید سے قتال کیا تھا، ان کے قتل کا ارادہ ظاہر کیا اور ان کے حق میں امان اور ان قتل کا ارادہ اس لیے کہ انہوں نے خالد ابن ولید سے قتال کیا تھا، امان قبول نہیں کی تھی، ہتھیار نہیں ڈالے تھے، تو حضرت علی نے ان کے قتل کا ارادہ کیا اور ام ہانی نے ان دونوں کو امان دے دی تھی۔ اسی معاملے میں حضرت ام ہانی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی، تو سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ لقد اجرنا من اجرتے یا ام ہانی۔ بات سمجھ گئے؟ اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ پردے سے پیچھے کوئی سلام کرے تو اسلام کرنا جائز ہے، اور سرکار نے جب معلوم کیا تھا من ہذہ تو کہا انا ام ہانی، تو اس سے معلوم ہوا کہ جواب میں صرف انا کافی نہیں ہے، بلکہ ایسا جواب ذکر کرے جس سے کہ آنے والے کا مکمل تعارف ہو جائے، اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آنے والے کو مرحبا کہنا اور اس کی کنیت کا ذکر کرنا یہ بہتر ہے، اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز چاشت 8 رکعت ہے۔ ہاں، اگلی روایت دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک کپڑے میں نماز کے بارے میں سوال کیا، تو سرکار نے فرمایا اوا لکلکم ثوبان، کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ تو اس جواب کا حاصل یہ ہوا کہ ایک کپڑے میں نماز جائز ہے، اس لیے کہ ہر ایک انسان کے پاس 2 کپڑے نہیں ہوتے۔ اگلا باب دیکھیں، باب اذا صلی فی الثوب الواحد فلیجعل علی عاتقیہ، کہ جب کوئی انسان ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو وہ کپڑا اپنے دونوں کاندھوں پر کر لے، کاندھوں پر وہ کپڑا کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سنیے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقہ شیء، کہ تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کاندھے پر کچھ نہ ہو، اس کے کاندھے پر کچھ نہ ہو، یعنی کاندھے پر بھی کپڑا ڈالنا چاہیے۔ ہاں، بات سمجھ گئے؟ ہاں، اب اگر کاندھے پر کپڑا نہیں ہے تو اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کاندھے پر کپڑا نہیں ڈالا تو نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ مقصود ستر عورت ہے، وہ جس طریقے پر بھی ہو حاصل ہو جائے جائز ہے۔ اور یہ جو نہیں ہے کہ لا یصلین، یہ نہیں استحباب ہے، یہ نہیں علی سبیل الایجاب نہیں ہے۔ بات سمجھیے؟ اگلی روایت دیکھیے، اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ کو سنا، ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا من صلی فی ثوب واحد فلیخالف بین طرفیہ، جو انسان ایک کپڑے میں نماز پڑھے اس کے دونوں کنارے مخالف جانب میں ڈالے، دائیں کنارہ بائیں طرف، بائیں کنارہ دائنی طرف۔
اگلا باب دیکھیں، باب اذا کان الثوب ضیقا، یہ باب اس بارے میں کہ جب کہ کپڑا تنگ ہو، کپڑا تنگ ہو۔ اب روایت سنیے، حدثنا یحییٰ ابن صالح قال حدثنا فلح ابن سلیمان عن سعید ابن الحارث قال سألنا جابر ابن عبداللہ عن الصلاة فی الثوب الواحد، فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک کپڑے میں نماز کے بارے میں سوال کیا، تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں نکلا، وہ غزوہ بوات یا غزوہ ایک سفر میں نکلا، یہ غزوہ بوات ہے، اور غزوہ بوات کا واقعہ ہے۔ تو میں کسی کام سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو میں نے نبی کریم علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو وعلیہ ثوب واحد، اور میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا، فاشتملت به، تو میں نے اسے لپیٹ لیا، وصلی الی جانبی، اور حضور کے پہلو میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی۔ فلما انصرف، جب سرکار نماز سے واپس فارغ ہوئے تو فرمایا مسرا یا جابر، جابر رات میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے نبی کریم علیہ السلام سے اپنی ضرورت ذکر کی۔ فلما فرغت، جب میں فارغ ہو گیا تو سرکار نے فرمایا ما ھذا الاجتمال الذی رأیت، یہ کپڑے میں لپٹنا کیوں ہے جو میں نے دیکھا؟ اور سرکار نے، تو میں نے کہا کانا ثوبا، حضور ایک ہی کپڑا تھا، تو سرکار نے فرمایا فإن کان واسعا فلیلتخف بی، اگر کپڑا چوڑا ہو تو اسے لپیٹ لیا کرو، وإن کان ضیقا فاتزر بی، اور اگر تنگ ہو تو تہمد بنا لو۔ یعنی سرکار نے فرمایا کہ اس طریقے سے کپڑا لپیٹ لینا کہ ہاتھ باہر نہ ہو، ہے نا، تو یہ ممنوع ہے۔ اگلی روایت سہل بن سعد ساعدی کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام اپنے کاندھوں پر اپنی تہمدوں کو باندھ کر نماز پڑھتے تھے، کہیئۃ الصبیان، بچوں کی طرح جیسے بچے باندھ لیتے ہیں، اس اعتبار سے نماز پڑھتے تھے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کپڑے کو اوڑھ کر نماز پڑھنا ممکن ہو تو مکمل بدن کو ڈھانک کر نماز پڑھے، یہ چادر بنانے سے بہتر ہے، اس لیے کہ یہ ابلغ فی الستر ہے۔ وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ، یہ حدیث پاک پہلے گزر گئی، اور عورتوں سے کہا جاتا تھا، یعنی نبی کریم علیہ السلام عورتوں کو حکم دیتے تھے لا ترفعن رؤوسکن حتی یستوی الرجال جلوسا، تم اپنے سر مت اٹھایا کرو یہاں تک کہ مرد سیدھے بیٹھ جائے، کیا مطلب کہ جب سجدے میں ہوا کرو تو اپنے سر مت اٹھایا کرو یہاں تک کہ مرد اٹھ کر بیٹھ جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مردوں کی اعضائے عورت پر عورتوں کی نظر پڑ جائے۔ جلوسن، یہ جالس کی جمع ہے۔ باب الصلاۃ فی الجبۃ الشامیہ، اگلا باب اس بارے میں کہ جبہ شامیہ میں نماز پڑھنا۔ شامیہ یہ منسوب ہے شام کی طرف،
اس وقت میں شام دار حرب تھا اور کافر جبے بنایا کرتے تھے، تو جبہ شامیہ میں نماز پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ جو کپڑے کافر بنے ان کپڑوں میں نماز جائز ہے جب تک کہ اس کی نجاست کا یقین نہ ہو۔ وقال الحسن فی الثياب ينجسها المجوس لم يرى بها باسا، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کپڑوں کے بارے میں کہا جن کپڑوں کو مجوسی بنے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جب تک کہ اس کی نجاست کا یقین نہ ہو اس کپڑے میں نماز پڑھنا یہ بلا شبہ جائز ہے۔ ہاں، وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، حضرت معمر ابن راشد کہتے ہیں کہ میں نے امام زہری کو دیکھا کہ وہ یمن کے بنے ہوئے کپڑے کو پہنتے تھے، وہ کپڑے جو پیشاب میں رنگے جاتے تھے، تو مراد یہ ہے کہ ان کپڑوں کو پہننے سے پہلے دھو لیا کرتے تھے اور دھو کر ان کپڑوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے جو پیشاب سے رنگے گئے ہوں۔ اور علامہ عینی نے دوسرا جواب یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ما صبغ بالبول میں ہو سکتا کہ بول سے مراد یہ لام عہد خارجی کا ہو اور مراد و بول ما یؤکل لحمہ، اور وہ امام زہری کے یہاں پاک ہے۔ وصلی علی فی ثوب غیر مقصور، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نئے بغیر دھلے ہوئے کپڑے میں نماز پڑھی، یعنی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے کپڑے میں دھونے سے پہلے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، قصر کے معنی اصل میں آتا ہے کوٹنا، اسی سے قصار بولتے ہیں دھوبی کو، تو یہ کوٹنا غسل کے بعد ہی ہوتا ہے نا؟ ہاں، تو اب ان تین آثار سے یہ معلوم ہوا حضرت حسن بصری، امام زہری اور حضرت علی کہ جو کپڑے کافر بنائیں ان کپڑوں کو پہننا جائز ہے، اور نئے کپڑے بغیر دھوئے پہننا یہ بھی جائز ہے جب تک کہ نجاست کا یقین نہ ہو۔ اگلی روایت ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کنت مع النبی فی سفر، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، سرکار نے فرمایا یا مغیرہ خذ الاداوہ، مغیرہ پانی کا برتن لے لو، فاخذتها، تو میں نے پانی کا برتن لیا، تو نبی کریم تشریف لے چلے حتی توار عنی، یہاں تک کہ حضور مجھ سے چھپ گئے، سرکار نے قضاء حاجت فرمائی، وعلی جبۃ شامیہ، اور سرکار جبہ شامیہ پہنے ہوئے تھے، فذهب لیخرج یدہ من کمہا، تو انہوں نے چاہا کہ اپنا ہاتھ سرکار نے چاہا کہ اپنا ہاتھ جبے کی آستین سے نکالیں، فضاقت، تو وہ جبے کی آستین تنگ تھی، تو سرکار نے اپنا ہاتھ اپنے جبے کے نیچے سے نکالا، فصببت علیہ، تو میں نے سرکار کے اعضائے وضو پر پانی ڈالا، فتوضأ وضوءہ للصلاۃ ومسح علی خفیہ ثم صلی، اس کے بعد حضور نے نماز پڑھی، اس کے بعد حضور نے نماز پڑھی۔ تو اب آپ چند باتیں اس حدیث کے تحت ذہن نشین رکھیے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ
عالم اپنے خادم کو خدمت کا حکم دے سکتا ہے، اور قضاء حاجت کے وقت میں لوگوں کی نظروں سے چھپنا یہ بہتر ہے، اور وضو پر اعانت حاصل کرنا یہ بھی جائز ہے، خفین پر مسح کرنا یہ بھی جائز ہے۔ اس تعلق سے، اس حدیث کے تعلق سے تشریح پہلے بھی گزر چکی ہے، بس اب یہاں سے اگلا باب شروع ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔